صلاۃ علیہ نور اللہ قلبہ. سبحان اللہ. میں اگر اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے اگر یہ سوال کر لوں کہ آپ میں سے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا دل نورانی ہو جائے؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا. ہم تو وہ نعت میں شعر پڑھتے ہیں نا, مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری کا کیا شعر ہے کہ آباد اسے فرما ویراں ہے دل آسی, آباد اسے فرما ویراں ہے دل آسی, جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ, جلوے تیرے بس جائیں میرے آقا آباد ہو ویرانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تمنا تو سب کی ہے نا کہ دل روشن ہو جائے. آج آپ کو نبی پاک کی زبانی فارمولہ مل رہا ہے. آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ کریم اس کا دل روشن فرما دے گا. رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ. دل روشن ہو جائے تو اور کیا چاہیے, دل نورانی ہو جائے تو اور کیا چاہیے. تو درود پاک کمال کا وظیفہ ہے. دکھ بھی دور کرتا ہے, بیماریاں بھی دور کرتا ہے, قرضے بھی دور کرتا ہے, پریشانیاں بھی دور کرتا ہے. کثرت سے پڑھو تو مدینے بھی لے جاتا ہے. پیارے آقا کا دیدار بھی کرواتا ہے, بروز قیامت شفاعت بھی کروائے گا, اور سبحان اللہ دل کو روشن بھی کر دیتا ہے. تو فضول باتوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی میں درود پاک کی کثرت کیجئے. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں. اب تو ویسے ہی مبارک مہینے آ گئے ہیں, اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھا کریں, جب جب موقع ملے درود پاک پڑھتے رہا کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سبحان اللہ ابھی تو شب جمعہ ہے, یہ بھی خاص رات ہے درود پاک پڑھنے کی. اور جمعے کا دن ویری اسپیشل ڈے, یہ بھی جمعے کا دن بڑا کمال کا دن ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کے لیے. بڑی مشہور حدیث ہے, کئی بار سنی ہوگی. حدیث پاک کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ جب جمعرات کی رات آ جائے کرے نا, تھوڑا سا اپنے آپ کو فری کر لیا کرے کہ بس اب یہ رات اور یہ دن درود پڑھنے ہیں, تلاوت کرنی ہے, نیکی کے کام کرنے, کیونکہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو باقی پورا ہفتہ باقی کام کریں, لیکن نیکیوں والے زیادہ سے زیادہ کام کوشش کریں کہ جمعے کے دن کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جمعرات اور جمعہ خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آئیے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا, باادب بیٹھوں گا, خوب توجہ سے بیان سنوں گا, جو سنوں گا اسے یاد رکھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا. سبحان اللہ. کیسا مہینہ ہے ہمارے ساتھ درمیان اس وقت, انتظار رہتا ہے عاشقان رسول کو. رجب شریف اللہ کا مہینہ ہے, اور عاشق رمضان امیر اہل سنت پتہ ہے رجب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماہ رجب رمضان المبارک کا پھاٹک ہے, کیونکہ اب رجب میں ہم داخل ہو گئے نا, بس اب رمضان آیا ہی چاہ رہا ہے, گویا رمضان کی آمد کی خوشخبری لے کر رجب آتا ہے. یہ بڑی خوبصورت ایک سیکوینس ہے, بہت پیارا تسلسل ہے کہ رجب تو پھر شعبان اور سبحان اللہ پھر رمضان. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا مہینہ آتا تو ایک بڑی پیاری دعا پڑھتے تھے. آئیے ہم بھی وہ دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے ہائے, ترجمہ کیسا ہے؟ ترجمے سے ساتھ بھی دعا کر لو. اے اللہ پاک تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. آمین آمین بجاہ النبی الامین. سبحان اللہ. مشہور مفسر قرآن
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو دعا ہے نا، جو حدیث ہے، اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ پاک، رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے، شعبان میں خشوع و خضوع عطا کر، اور رمضان کو پانا، اس میں روزے رکھنا، راتوں کو عبادت کرنا نصیب فرما دے۔ امیر اہل سنت کے کتنے پیارے اشعار ہیں۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، مل کر رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ اس مہینے میں ایکٹیو ہونا ہے، اس مہینے میں عبادت کی طرف آ جانا ہے۔ یہ 7-8 مہینے جو رمضان کے بعد گزرتے ہیں نا، گرد لگ جاتی ہے، بندہ کوئی مسجد سے دور ہو جاتا ہے، کوئی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، دنیاوی کاموں کی گرد لگ جاتی ہے، پھر سے اپنے آپ کو ریفریش کرنا ہے۔ اور اللہ سے کتنی پیاری دعا ہو رہی ہے کہ ہمارا دل لگا دے مولا، عبادت میں لگا دے، ریاضت میں لگا دے، تلاوت میں لگا دے، کیونکہ پھر اگلا مہینہ کون سا ہے جس میں ہمارے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں، ہماری رپورٹ پیش ہونے والی ہے۔ امیر اہل سنت شعبان کے حوالے سے کیا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ برات دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، برات دے عذاب قبر سے، جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ شعبان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ پھر رمضان، سبحان اللہ، 3 اشرے ہیں، ایک رحمت کا اشرا ہے، ایک مغفرت کا اشرا ہے، ایک جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ مطلب گناہ گاروں کی تو عید آ گئی نا، اللہ کا مہینہ، پھر آقا کا مہینہ، پھر نبی پاک کی امت کا مہینہ۔ یہ 3 اشروں کے بارے میں امیر اہل سنت کیسی پیاری دعا لکھتے ہیں کہ میں رحمت، مغفرت، دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، میں رحمت، مغفرت، دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ رجب کی پہلی جمعرات تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ رجب کے صدقے، شعبان کے صدقے، رمضان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہمارا دل خوب عبادتوں میں لگا دے، ہمارے اوقات میں ایسی برکت دے دے کہ ہم دنیا کی کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، اللہ اس سے فارغ کر دے۔ بس ہمارا دل اب ان مبارک مہینوں میں عبادتوں میں لگ جائے، تلاوت میں لگ جائے، درود میں لگ جائے، روزوں میں لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ یکم رجب، آج پہلی رجب ہم نے گزاری اور اب دوسری شب آ گئی ہے۔ یہ عالم اسلام کی بہت ہی بلند رتبہ ہستی، بہت اونچے رتبے کے ولی کامل، عالم باعمل حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی کا یوم وصال ہے۔ یکم رجب کو یوم امام حسن بصری بھی بنایا جاتا ہے۔ امام حسن بصری کون تھے؟ یہ تابعی بزرگ تھے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو یا ان کی صحبت پائی ہو اور ایمان پر ہی ان کا انتقال بھی ہوا ہو۔ اب سبحان اللہ، روایتوں کے مطابق آپ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ
اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کا شرف نصیب ہوا. امام حسن بصری کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا جب آپ مدینے میں پیدا ہوئے. اچھا، ولادت کے بعد آپ کو امیر المومنین حضرت عمر کی خدمت میں لایا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آپ کا نام حسن رکھا تھا. آپ کی والدہ محترمہ مسلمانوں کی امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں. اور منقول یہ کہ جب آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھی گھر کے کام کاج میں اور آپ روتے تھے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسن بصری کو اٹھا کر اپنا دودھ پلا دیا کرتی تھی. تو براہ راست خاندان نبوت کا فیضان ہے، پیارے آقا کے گھرانے کا فیضان جو ہے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملا. اور ایسا فیضان ملا، دودھ کس کا پیا؟ ام المومنین کا. تو آپ کی زبان سے بڑی حکمت والی بڑی کمال کی باتیں جو ہے وہ ادا ہوتی تھی اور سبحان اللہ معرفت الہی کے بلند مقام پر فائز ہو گئے. امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو ایک مرتبہ کسی نے امام حسن بصری کا ایک کلام سنایا، ایک جملہ سنایا، آپ کا ایک فرمان سنایا. تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ھذا کلام الصدیق، یہ تو کسی صدیق کی گفتگو ہے. صدیق ولایت کا سب سے اونچا رتبہ ہے. یعنی امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی ولایت میں صدیقیت کے درجے پر فائز تھے. ولی ہونا ہی بڑی بات ہے مگر ہر ولی صدیق نہیں ہوتا. صدیقیت کا جو درجہ ہے یہ ولایت کا سب سے ٹاپ درجہ ہے. تو امام حسن بصری صدیقیت کے درجے پر فائز تھے. یکم رجب شریف 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 88 سال تھی. بصرہ میں نماز جمعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں بہت ساری مخلوق نے، بہت سارے لوگوں نے شرکت کی. اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا کچھ ذکر کرتے ہیں. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، گولڈن ورڈز ہوتے ہیں. امام حسن بصری کا ایک بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک جنازے میں شریک ہوئے. اچھا، میں اور آپ بھی جنازے میں جاتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں. بعض اوقات فارمیلٹی کے لیے جاتے ہیں کہ یار جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، منہ دکھانا پڑے گا. بزرگان دین اور اللہ والے اس لیے نہیں جاتے تھے، وہ عبرت حاصل کرتے تھے. ثواب کی نیت بھی ہوتی تھی اور اپنے لیے عبرت حاصل کرتے تھے. تو جب دفن ہو گیا، جنازے میں گئے، تدفین ہو گئی قبرستان میں، تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے جو بندہ ابھی قبر میں گیا ہے، کیا یہ دنیا میں واپس آنے اور واپس آ کر بہت زیادہ نیکیاں کرنے، نیک اعمال کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی خواہش نہیں رکھتا ہوگا؟ تو شخص نے کہا بالکل، مرنے کے بعد تو یہ چاہ رہا ہوگا کہ دوبارہ واپس آ جاؤں، خوب اور نیکیاں کر لوں، گناہ سے توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں. تو امام حسن بصری نے فرمایا پھر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو موجود ہیں نا دنیا میں، وہ تو چلا گیا، اس کو تمنا ہے. ہم تو دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر لیتے یہ کام؟ ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم توبہ کر لیں، ہم خوب نیکیاں کر لیں. اللہ اکبر، اتنی خوبصورت پریکٹیکل آپ نے مثال دی. اور پھر آپ یہ کہتے ہوئے اس قبرستان سے چلے کہ اگر دل زندہ ہو تو ان جنازوں سے بڑھ کر کیا نصیحت ہوگی. یقین جانیں میں کہتا ہوں جنازے سے بڑھ کر نصیحت ہی کوئی اور نہیں. ہمارے درمیان ہوتا ہے بندہ، اور ایسی مثالیں لوگ کہتے ہیں یار صبح ہم ساتھ تھے، دوپہر کا کھانا ہم نے ساتھ کھایا، رات تو ہم ساتھ تھے یار، اور اگلے دن وہ قبر میں ہوتا ہے. گھنٹوں کے اندر ہمارے ساتھ جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ قبر میں اتر جاتا ہے اور اکیلا تنہا اپنی قبر میں اب زندگی قیامت تک کے لیے رہتا ہے. کبھی سوچا آپ نے ایسا ہی میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا؟ صرف فرق پتہ ہی کیا ہے؟ ہم اسی بات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ اگر غور سے دیکھیں نا، جہاں کفن بکتا ہے، کبھی غور کیجئے گا، جب کفن مثال کے طور پہ اگر خارا در کے اس ایریا میں یا کہیں بھی کوئی کفن کی دکان ہوگی نا، تو آج جو وہ کفن بیچنے والا کفن تیار کر رہا ہوگا نا، تھیلی میں پیک کر رہا ہوگا یا کاٹ رہا ہوگا یا لپیٹ رہا ہوگا، یہ اس بندے کا کفن پیک کر رہا ہے جو بندہ آج دنیا میں زندہ ہے. اب غور کیجئے، کیونکہ کسی نے کل مرنا ہے جس کا کفن آج پیک ہو رہا ہے. آپ غور کریں، ہم میں سے کسی کا کفن ہو سکتا ہے آج دکان والا تیار کر رہا، مجھے اور آپ کو نہیں پتا. قبرستان میں عموماً ہر وقت قبریں کھود کے تیار رکھی جاتی ہیں. ایسا ہی نا 2-3 قبریں گورکن ریڈی رکھتے ہیں. آج قبرستان میں جو قبر کھودی گئی ہے نا، جس کی بھی، وہ بندہ ابھی زندہ ہے. اب غور کر رہے ہیں، کسی نے مرنا ہے جس کا کفن بھی تیار ہے، جس کی قبر بھی تیار ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ گھوم رہا ہے، وہ پھر رہا ہے، وہ مزے کر رہا ہے. اگر تو نیک ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گناہوں میں غرق ہوا ہے،
تو اسے پتہ ہی نہیں کہ آج کی رات کہاں گزرنی ہے، کل کی رات کہاں گزرنی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا اپنے انداز بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن کریم میں اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ مجرم، یہ جو امام حسن بصری نے کہا نا، جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر آ جاؤں، پھر موقع ملے، پھر عبادت کروں، اللہ کو راضی کر لوں۔ یہ آپ نے ویسے ہی بات نہیں کی، اللہ قرآن میں فرماتا، پارہ 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 12 مجرم کیا کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ فرجعنا نعمل صالحا، تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مر گیا ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، کہ کاش ایک بار پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے، اب تو ساری زندگی نیکیوں میں گزاریں گے، نیکیوں میں دن رات صرف کریں گے، ایک بھی گناہ نہیں کریں گے، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ مرنے کے بعد کیوں خیال آیا ہے؟ کیونکہ پتہ کیا ہوگا ایگزیکٹلی معاملہ کیا ہوگا، جب انسان مرتا ہے نا تو مرتے وقت ہی اسے پتہ چل جاتا ہے میرا انجام کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے خوشبوؤں کے ساتھ، بڑے حسین چہروں کے ساتھ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں استقبال کے لیے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے خوفناک شکل میں فرشتے آ کر اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور پھر قبر میں بھی اس کو اس کے اعمال پتہ چل جاتے ہیں، وہاں سوال و جواب کی سختی اسے پتہ چل جاتی ہے۔ یہ قبر جو ہے نا، یہ پہلا ہی ٹیسٹ ہے اور سب سے اہم ٹیسٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہے نا، آپ تو ذوالنورین ہیں، پیارے آقا سے کئی بار جنت خریدی ہے، کتنے کمال کی شخصیت ہیں، مگر آپ کے کمال کا انداز تھا، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا، آپ کے سامنے محشر کا ذکر ہوتا، آپ اتنا نہ روتے تھے، مگر کبھی قبر کی بات ہوتی تھی نا، یا قبرستان جاتے بہت روتے تھے، داڑھی آپ کی آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ قبر کی بات پر اتنا کیوں روتے ہیں، قبرستان میں کیوں اتنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ کیا کمال کی بات فرمائی، فرماتے یہی پہلی منزل ہے، جس کی یہ کامیاب ہو گئی اس کی اگلی منزلیں بھی کامیاب ہو جائیں گی، جو ادھر ہی مارا گیا، جو ادھر ہی پھنس گیا، وہ آگے کیسے کامیاب ہوگا؟ تو یہاں ایک کوشچن ہے، ہم سب ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے۔ میں پہلے ایک سوال کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک اور سوال کرتا ہوں۔ پہلے ایک سوال یہ کر لیتے ہیں آپس میں کہ ہم میں کوئی ہے جس کو پتا ہے میں نے کب مرنا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا۔ اچھا، کوئی ہے جس کو یہ پتا ہے کہ جناب میں کئی سال زندہ رہوں گا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل جمعے کی نماز ہم مسجد میں آ کے پڑھ پائیں گے، یا کل جمعے کے بعد ہم میں سے کسی کا جنازہ ہونا ہے، کسی کو نہیں پتا نا۔ تو جب پتا نہیں ہے تو اٹ مینز میں آج بھی مر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب تو میں آج بھی مر سکتا ہوں نا۔ اب سوال ہے کہ اگر میں آج قبر میں جاؤں گا، مر گیا، تو میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ ہاں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ پاکستان میں بہت سارے لیونگ اسٹینڈرڈ ہیں، بہت سارے علاقے ہیں، مثال کے طور پہ اس وقت میں اولڈ سٹی ایریا میں ہوں، یا مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن تھوڑا اور آگے میں چلا جاؤں جہاں پر بالکل غریب لوگ رہتے ہیں، یا بہت زیادہ اندر چلے جائیں جہاں جھونپڑیاں وغیرہ ہیں، تو وہ اس سے بھی لوور کلاس کے لوگ رہتے ہیں۔ تھوڑا آگے گارڈن وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں اپر مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں۔ آگے جناب ہم ڈیفینس وغیرہ کی طرف سے لوگ کہتے ہیں اپر کلاس کے لوگ رہتے ہیں۔ ایسے ہی نا، بلڈنگ میں رہتے تو میں سمجھ آ جاتا ہے یار یہ فلیٹ میں رہ رہا ہے تو اتنے کا فلیٹ ہے تو اس طرح کی پارٹی ہوگی، نہیں جناب بنگلے میں رہتا ہے تو اور مالدار ہے۔ دنیا میں رہنے کے کئی سٹینڈرڈ ہیں، علاقے کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہاں کس لیول کے لوگ رہتے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا، قبرستان میں 5-7 سٹینڈرڈ نہیں ہیں، دیر آر اونلی 2 اسٹینڈرڈس، صرف دو طریقے، 2 کیٹیگریز ہیں۔ قبریں ساری ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر اندر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا فرماتے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ کوئی اور تیسری کیٹیگری نہیں ہے کہ نہیں جناب جنت کا باغ بھی نہیں ہے، دوزخ کا گھڑا بھی نہیں ہے، نارمل مٹی کی قبر ہے۔ نہیں، ہر قبر کے اندر یا تو عذاب ہو رہا ہے، یا وہ مزے میں ہے، یا وہ جنت کی نعمتوں میں ہے۔ اب سچے دل سے جتنے مجھے میرے بھائی یہاں سن رہے ہیں اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں یا جو مجھے بعد میں سنیں گے، وہ اپنے آپ سے ایک سچا سوال کریں اور سچا جواب دیں، مجھے نہ دیں، اپنے آپ کو جواب دیں کہ میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں، اگر میں مر گیا
تو میری قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گڑھا؟ دس از مین کوشچن. یہ سب سے اہم سوال ہے, کیونکہ قبر جنت کا باغ نہ بنی نا تو آگے بھی سب بربادی ہو جائے گی. وی ہیو ٹو پاس دس ایگزامینیشن. کسی بھی صورت میں مجھے یہ امتحان پاس کرنا ہے. اتنے سارے نوجوان بچے ینگسٹر بیٹھے, قبر دنیا کے امتحان کی کتنی فکر ہوتی ہے. جیسے امتحان آئے تو ٹیوشن, تو اوور ٹائم, رات بھر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ مسجد کے امام صاحب سے پوچھیں, امتحان کے دنوں میں بہت ساری پرچیاں آتی ہوں گی, حضرت دعا کر دیں امتحان میں کامیاب ہو جائیں. اتنی ٹینشن ہوتی ہے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو. اگر آپ اپنے امتحان میں جناب فیل ہو بھی گئے تو کیا ہوگا؟ 1 سال اور پڑھنا پڑے گی نا کلاس, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا. جس کلاس کو 1 سال صرف پڑھنے کا تکلیف اٹھانی, اس کی اتنی فکر. مگر ایک امتحان ایسا ہے کہ اگر وہ فیل ہو گئے نا, کوئی سپلیمنٹری پیپر نہیں ہوگا, کوئی دوبارہ چانس نہیں ملے گا, اور 1 سال کے لیے فیل نہیں ہوگے, قیامت تک کے لیے عذاب بھگتنا پڑے گا. ہم نہیں ہیں اس قابل. پلیز ان بچوں کے, ان اسٹوڈنٹ, تقریباً سب نے اسٹوڈنٹ لائف دیکھی ہے نا, اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے امتحان کے بارے میں غور کر لو یار, کہ جب دنیا کے امتحان کے لیے اتنی فکر ہے تو قبر کی فکر کیوں نہیں کرتا میں؟ ادھر بھی تو امتحان ہوگا. اور ایک امیزنگ کمپیریزن آپ کو بیان کرتا ہوں. دنیا کے امتحان کا سوال پتا چل جائے, اس کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں. 5 ایئر پیپر, 10 ایئرز پیپر, گیسٹ پیپر, لوگ الٹی سیدھی سورسیں لگا کر پیپر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قبر کے امتحان کا پیپر پہلے ہی آؤٹ ہے. پہلے 3 سوال بتا دیے نبی پاک نے کہ صرف 3 سوال ہونے ہیں. من ربک, ما دینک, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہی 3 سوال ہے نا. جواب بھی پتا ہے ہمیں. جواب کیا ہے کہ جب سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے, تو کیا کہنا ہے؟ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ ہم کہیں گے دین الاسلام, ہمارا دین اسلام ہے. اور ایک بڑا پیارا چہرہ دکھایا جائے گا اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مبارک ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ یقیناً جواب ہمارا یہ ہوگا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہمارے آقا ہیں. اے فرشتوں, انہی کا نام لے کر تو زندگی گزارتا تھا. لیکن کمال یہ ہے کہ سوال بھی پتا ہے, جواب بھی پتا ہے. مگر علماء کہتے ہیں اس دن جواب وہی دے سکے گا جس سے رب راضی ہوگا. جو اللہ کو ناراض کر کے یا خدا نہ خواستہ ایمان ہی گوا کر قبر میں گیا ہوگا, تو وہ کہے گا ہائے ہاتھا لا ادری, ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. بتاؤ اس امتحان کی کتنی فکر ہونی چاہیے کہ وہ پیپر میرا پاس ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور امیزنگ بات, ایک اور عجیب بات, دنیا کے پیپر کی ڈیٹ آپ کو پتا ہے؟ فروری میں ہوگا, مارچ میں ہوگا, جون میں ہوگا, 12 تاریخ کو یہ والا پیپر ہوگا, 15 تاریخ کو یہ والا پیپر ہوگا. سب آپ کو کیا کہتے ہیں, وہ ٹائم ٹیبل سب بتا دیا جاتا ہے. قبر کا امتحان کب ہوگا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. میرا آج رات بھی ہو سکتا ہے, آپ کا آج رات بھی ہو سکتا ہے. یہ کیسا امتحان ہے جس کی تیاری کا الگ سے ٹائم نہیں ملے گا. اس کا عقل مندی کا تقاضا پتہ ہی کیا ہے کہ میں روز تیاری کر کے ریڈی رہوں. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور ہو صبح تو زیر زمین. ہمیں کیا معلوم, آج قبر کا امتحان کل ہو سکتا ہے, تو ریڈی رہنا ہے. ایک اور کمال کا کمپیریزن, دنیا کا امتحان دو تو کئی مہینوں بعد رزلٹ آتا ہے, کئی دنوں بعد رزلٹ آتا ہے. آپ کو پتا ہے قبر کے امتحان کا رزلٹ کیسے آئے گا؟ ادھر جواب دے گا بندہ اور ادھر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. جیسے ہی صحیح جواب ہو گئے نا, جنت کی کھڑکی کھل جائے گی, قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا دی جائے گی, جنتی کفن بنا دیا جائے گا. اور کتنی بڑی ہو جائے گی. جو چھوٹے گھر میں رہتے ہیں, بڑے پلاٹ کی تمنا رکھتے ہو, اس کا بڑا گھر, میرا چھوٹا گھر, جناب 200 گز کا گھر ہے, اس کا 500 گز کا ہے, اس کا تو جناب 1000 گز کا گھر ہے. اسی فکر میں مر گئے. ارے اگر اللہ راضی ہو گیا نا تو قبر کتنی بڑی ہوگی. آقا فرماتے تا حد نگاہ. انڈرسٹینڈ کرتے ہو تا حد نگاہ؟ کبھی سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھا کرو, اور کبھی بڑے لمبے سے میدان کے کونے پہ کھڑے رہو, آنکھیں کئی کلومیٹر دور تک دیکھ لیتی ہیں. جدھر تک نظر جائے گی قبر اتنی وسیع ہو جائے گی. یوں رزلٹ آئے گا صحیح جواب دینے والوں کا. اور جس نے جواب نہ دیا, ٹائم نہیں لگے گا, اسی وقت اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی.
जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी। बेनमाजी को आका फरमाते कब्र ऐसे दबाएगी, उंगलियों का इशारा करके फरमाया कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। है कोई हम में से ये अजाब सहने वाला? आज इधर इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, अल्लाह ना करे कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई चूहा ही आ जाए, है बगदड़ मच जाएगी। लेकिन बगदड़ जब मचेगी कि हमारे पैर हम उठ के भाग सकते हैं ना, मुर्दा तो उठ के भाग भी नहीं सकेगा, और उसके जिस्म पर सांप और बिच्छू आ जाएंगे। और कैसे अजाब के ये जानवर होंगे, ये कीड़े होंगे, कैसे बर्दाश्त होंगे? प्लीज, बाकी सारी बातें सानवी हैं कि घर है कि नहीं, तो पैसे है कि नहीं, तरक्की है कि नहीं, वीजा है कि नहीं, और सहूलत है कि नहीं, गाड़ी कब मिलेगी, तो बंगला कब मिलेगी, सब चीजें बाद में। यार कब्र में तो अकेले जाना है, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। मुझे एक बात बताएं, दुनिया की हर सहूलत हो आपके पास और कब्र में कीड़े इंतजार कर रहे हो, क्या करना है इन सहूलतों का? अगर हलाल कमा कर अल्लाह को राजी करके थोड़े पर भी राजी रह गया तो इंशाअल्लाह अगर कब्र जन्नत का बाग बननी है तो वो ना खत्म होने वाली जिंदगी है ना। हजारों साल, पता नहीं कितने साल कब्र में रहना है, फिर जाकर कब कब्र के बाद महशर, और इंशाअल्लाह कब्र रोशन होगी तो महशर में भी आसानी हो जाएगी। और जन्नत में चले गए तो देयर इज नो एंड। जन्नत में जो चला गया ना, कब्र की तो चले जिंदगी एक लिमिटेड है हशर के दिन तक, मगर जो जन्नत में गया, कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून, हमेशा 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 जन्नत में रहेंगे। ना मौत आएगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना कमजोरी आएगी। तो हमें ज्यादा फिक्र किसकी करनी चाहिए? काश ये रजब का महीना हमारे दिलों में फिक्र आखिरत पैदा कर दे। तो आज इंशाअल्लाह हम अपने बयान में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने कुछ चीजों में जल्दी करनी है। एक माइंडसेट बन जाता है कि जनाब जल्दी का काम शैतान, बिल्कुल ठीक है, दुनिया के मामलात में जल्दी का काम शैतान का है। सोच बचार के, तदब्बुर के साथ, समझ बूझ के फैसले करने चाहिए, मगर आखिरत के मामलात में जल्दी करनी चाहिए, तौबा के मामलात में जल्दी करनी चाहिए और उसकी फिक्र करनी चाहिए। आज मैं कुछ आपको वाकयात और हदीसें सुनाता हूं। पहले एक बड़ी कमाल की जो है ना जुमला सुनिए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा ना इनके अल्फाज बड़े गोल्डन वर्ड हैं, और क्यों ना हो उनकी जबान क्यों असर वाली ना हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जिन्होंने दूध पिया हो, उनकी जबान की फसाहत का आलम क्या होगा, हैं? सुनो, आप फरमाते हैं तुम्हारी जिंदगी क्या है? लुक एट द ब्यूटीफुल वे टू डिस्क्राइब। क्या कहते हैं? तुम्हारी जिंदगी क्या है? यही सांस ही तो है। अगर रुक जाए तो तुम्हारे इन आमाल का सिलसिला भी खत्म हो जाए जिनसे तुम अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करते हो। अल्लाह पाक उस शख्स पर रहम फरमाए जिसने अपना जायजा लिया और अपने गुनाहों पर चंद आंसू बहाए। ये कहने के बाद आपने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की। 16 नंबर पारा है, सूरह मरियम है, आयत नंबर 84। अल्लाह फरमाता इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, हम तो उनके लिए गिनती कर रहे हैं। ये सांसें क्या हैं? ये गिनती है। जिस दिन गिनती पूरी हुई उस दिन जिंदगी खत्म। इससे मुराद क्या है? सांस। और आखिरी अदद जान का निकलना है, फिर घर वालों से जुदाई है और कब्र में दाखिल होने की आखिरी घड़ी है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी कमाल का एक शेर मैंने पढ़ा कि ये जो सांस क्या चीज है, अगर ये सांस आ गई तो जिंदगी है, और सांस रुक गई तो बंदा दुनिया से चला जाता है। काश ये बात हमें समझ आ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान सुने। बड़ों की बड़ी बातें हैं ना, सुने। कहां है वो लोग, कहां है वो खूबसूरत चेहरे वाले जो अपनी जवानियों पर इतराया करते थे? कहां है वो बादशाह जिन्होंने शहर बनाए और मजबूत दीवारों के जरिए उनको महफूज किया? कहां है वो सिपह सालार, वो कमांडर जो मैदान जंग में कामयाबियां समेटा करते थे? वक्त उन्हें जमीन में गाड़ चुका है। अब वो कब्र के तंग और अंधेरे घड़े में जा पड़े हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, इन कामों में क्या करना है? जल्दी करनी है। कहते जल्दी करो, जल्दी करो, फिर नजात है, फिर नजात है। मगर आज हमारा लाइफ स्टाइल क्या है? यही तुझको धुन है, रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली और फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। मरना है ना, तो मरने वाला भी ऐसे जीता है कि एक ही धुन है, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी कमाल की हदीस है।
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے ہر مرنے والا افسوس کرتا ہے. پوچھا گیا حضور گناہگار افسوس کرتا ہے, یہ تو سمجھ آیا, نیک آدمی کیوں افسوس کرے گا؟ مرنے والے تو نیک بھی ہوں گے, گناہگار بھی ہوں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نیک ہوتا ہے تو افسوس کرتا ہے کاش اور نیکیاں کر لیتا, اور نیک اعمال کر لیتا, جو فضول باتیں کی تھیں, جو وقت ضائع کیا تھا. کیونکہ مرنے کے بعد تو اس کو اجر مل رہا ہوگا نا, ایک سبحان اللہ پر ایک جنت کا درخت مل رہا ہوگا, ایک یاسین شریف پر 10 قرآن پاک کا ثواب مل رہا ہوگا, کلمہ پاک پڑھنے پر نیکیوں کے انبار مل رہے ہوں گے, نمازیں پڑھنے پر ہر سجدے پر وہ نیکیاں دیکھ رہا ہوگا. تو اسے یاد آئے گا کہ وہ جو میں پوری رات چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر دوستوں سے گپ شپ کرتا تھا, وہ جو فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا, اور نیکیاں کر لیتا, اور نعمتیں ملتی. اور گناہگار کیوں افسوس کر رہا ہوگا کہ جب وہ گناہوں کے عذاب دیکھے گا, اسے مار پڑے گی, پنشمنٹ ہوگی, تو وہ کہے گا کاش میں گناہ ہی نہ کرتا. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مرنے کے بعد پچھتانے سے بہتر یہ نہیں کہ بندہ ابھی سے اچھے کام کر لے, ابھی سے اس کی پلاننگ کر لے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں ہم نے پہلی بار نہیں سنی ہیں. ہم جب بھی آخرت کی بات کرتے ہیں نا, یا اپنے ذہن میں پلان بھی کرتے ہیں, کیونکہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو پلان اباؤٹ اوور ہیئر آفٹر. آخرت کے لیے پلاننگ کرنے کا یہ شاندار, اللہ کا میں کہتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج رجب کے شروع میں ہمیں اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخش دی. یہ بالکل زبردست ٹائم ہے کہ اپنی زندگی کے لیے کچھ اچھے فیصلے کریں. اب آج بات ہو رہی ہے کہ رجب کا مہینہ بھی ہے, توبہ کا مہینہ بھی ہے, اللہ کا مہینہ بھی ہے, تو چلو یار زندگی بدلتے ہیں نا, جو ہو گیا پیچھے بڑی غلط خطائیں ہوئی, لیٹس ڈو پازیٹو. لیکن شیطان کیا کرے گا؟ شیطان بھی تھوڑی راضی ہو جائے گا کہ سارے آج اجتماع میں آنے والے توبہ کر جائیں, آج سے نیک بن جائیں, گناہ چھوڑ دیں, آخرت کی فکر شروع کر دیں. نہیں, شیطان اپنا کام کرتا ہے, اور ہمیشہ کرتا ہے ہمارے ساتھ. وہ کیا کرتا ہے کہ بس اگلے مہینے شعبان سے شروع کر دوں گا نماز, بس رمضان سے تو پکا بے نمازی بن جاؤں گا. اچھا کمال دیکھیں, ہمارے کھانے والے معاملے میں کوئی نہیں کہتا کہ یار کل سے کھانا کھاؤں گا, کھانا ابھی کھانا ہے, نماز رمضان سے شروع کرنی ہے. پیسے کمانے کی باری ہو, یار آج ہی کوئی طریقہ بتاؤ نا. بندہ کہتا ہے کل آنا, یار کل چھوڑ بھائی, ابھی بتاؤ نا کیسے پیسے ڈبل ہو سکتے ہیں, کوئی اچھا کاروبار آج بتاؤ. نہیں, پیسے کمانے کے لیے آج کرنا ہے, راتوں رات امیر ہو, نیکیاں یار بعد میں کر لوں گا. باہر ملک کا ویزا لگانے کا کوئی بتائے, نیا کاروبار بتائے, بندہ کہتا ہے بھائی کل نہیں, آج نہیں, ابھی بتاؤ. اللہ اکبر. نیکیوں کے معاملے میں کل بعد میں, کل کبھی آئی تھی نہ کبھی آئے گی, یاد رکھیے گا. یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا کلام, یہ فرمان یاد کر لو. فرماتے تسویف, ایک بڑا کمال کا لفظ ہے تسویف. اس کا مطلب ہے یہ سوچنا کہ میں ان قریب نیکیاں کر لوں گا. یہی تو کر رہے ہیں نا ہم, بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. مولانا صاحب بات بالکل اچھی کر رہے ہیں, میرے بیان پر بھی کسی کے دماغ میں شیطان یہ بات ڈال رہا ہوگا, یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں, بس تھوڑی یہ شادی وادی ہو جائے, بس یہ تھوڑا مسئلہ حل ہو جائے, تھوڑا سا بس یہ معاملہ نپٹ جائے, پھر بس میں اللہ ہی کروں گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تسویف, اس کا مطلب یہ سوچنا کہ ان قریب نیکیاں کر لوں گا, یہ شیطان کے لشکروں میں سب سے بڑا لشکر ہے. شیطان کے لشکروں میں سے بڑا لشکر ہے. عموماً شیطان اس کے ذریعے آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. یہ شیطان کا خطرناک ایسا کمال کا وار ہے. وہ یہ نہیں کہتا توبہ نہیں کرنی. اچھا مثال کے طور پہ شیطان ہمارے دماغ میں یہ ڈالے, اتنا اچھا بیان ہو رہا ہو کہ نہیں توبہ نہیں کرنی, تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی توبہ کیوں نہیں کرنی ہے. تو کہتا اچھا کرنی ہے, تھوڑے دنوں بعد کرنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, مکار کا وار سمجھو, وہ ہمیں توبہ سے دور نہیں کرتا, بس تھوڑی سی نیت کو آگے بڑھا دیتا ہے. اور یہی شیطان کا وار ہے کہ ان قریب کر لوں گا, تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا, بس اب نہیں کروں گا. نہیں, ابھی کرنا ہے, فیصلہ آج کرنا ہے, ابھی کرنا ہے, کیونکہ ہمیں تو زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے. اب سنیے جہنم میں کیا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے رحمت اللہ تعالی, مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اکثر جہنمیوں کی یہ پکار ہوگی, اف لسوفا اف لسوفا, یعنی تف ہے ان قریب پر, تف ہے ان قریب پر. مطلب یہ کہ ہم دنیا میں یہی کہتے رہے کہ کل کر لوں گا, کل کر لوں گا, ان قریب کر لوں گا. میرے اس انداز پر تف ہے, افسوس ہے, اور اسی انداز نے ہمیں نیک اعمال سے دور کر دیا. بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہی کر رہی ہے. بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بس نماز شروع کر دوں گا, اگلے ہفتے سے شروع کر دوں گا, اگلے جمعے سے شروع کر دوں گا, فلاں حرام کام تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا, بس کاروبار سیٹ ہو جائے پھر سود چھوڑ دوں گا, رشوت لیتا ہوں رشوت دیتا ہوں, بس ایک گھر بن رہا ہے گھر پورا ہو جائے پھر چھوڑ دوں گا. یہ کل نہیں آنی ہے, یاد رکھیے گا. یہ شیطان آپ کو آگے بڑھاتا جائے گا.
اور اسی دوران موت آ کر آپ کو لے جائے گی. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. ایسا ہی ہوتا ہے, انسان پلاننگ کر رہا ہے. کئی لوگ قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور اسی آسرے پہ قبر میں چلے جاتے ہیں کہ بس شراب تو پی رہا ہوں مگر تھوڑے دنوں میں چھوڑ دوں گا, بس یار تھوڑے دنوں کی بات ہے, جوا چھوڑ دوں گا. وہ تھوڑے دن آتے ہی نہیں ہیں, بلکہ گناہ میں اور بندہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ڈیسیشن لینا ہوتا ہے, یہ فیصلہ لینا ہوتا ہے, اور اس میں جلدی کرنی چاہیے. یہ وہ کام ہے جس میں جلدی کرنی ہے, جو ہم جلدی نہیں کر رہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجئے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. میں نے کہا تھا نا میں کچھ کام بتاؤں گا جن میں جلدی کرنی ہوتی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. تم کس انتظار میں ہو؟ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں غور سے سنیے. آقا فرما رہے ہیں, فرمایا بھلا دینے والی محتاجی آ جائے, یا سرکش بنا دینے والی مالداری آ جائے, یا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے, یا عقل زائل کرنے والا بڑھاپا آ جائے, یا اچانک موت آئے, یا دجال ظاہر ہو جائے, یا قیامت قائم ہو جائے. اور قیامت سخت مصیبتوں والی بہت کڑوی ہے. ترمذی شریف کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے. کیا کمال کی باتیں. یہ 7 چیزیں کیسی ہیں غور کریں. آدمی کیا کرتا ہے, کل کر لوں گا, تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا. کبھی تنگ دستی آ جاتی, اچانک پیسے چلے جاتے ہیں, کوئی نقصان ہو جاتا ہے, اب بندہ مال کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے, قرضے اتارنے میں مصروف ہو جاتا ہے, اب اسے نیکی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. بلکہ بعض اوقات پیسے ہوتے ہیں, لوگ کہتے بھی ہیں اللہ نے بہت دیا, کوئی اللہ کا گھر بنا دو, کوئی نیکی کا کام کر لو, بس تھوڑے اور ہو جائے پھر خرچ کروں گا. اور تھوڑے دنوں بعد وہ سارے ہی چلے جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار جب ہاتھ میں پیسے تھے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا, میرے اگلے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں نا. میں اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں جو آخرت میں ملنے ہیں. ادھر ہاتھ سے سارے چلے گئے ہیں, سارا زیرو ہو گیا, ادھر بھی جمع نہیں ہوا. تو مالداری فقیری سے پہلے, محتاجی سے پہلے کر لو توبہ, آخرت کی تیاری کر لو. آقا فرما رہے ہیں. پھر فرمایا کہ کبھی کبھی مال بہت آ جاتا ہے اور بندہ اس کی دیکھ بھال میں ہی لگ جاتا ہے. مال بھی بعض لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. غریب تھے تو ٹھیک تھے, پیسے والے ہوئے تو ٹینشنیں آ گئی, اغوا کرنے کا ڈر ہے, مال کوئی دبا کے بیٹھا ہے, اس کی ٹینشن میں بیمار ہو گئے. تو بعض لوگوں کے لیے ایسی مالداری جو سرکش بنا دے, اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. پھر فرمایا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے, بندہ بالکل صحت مند ہوتا ہے, نیکیاں نہیں کرتا, گناہ کیے جا رہا ہے, اور پھر ایسا لاغر ہو جاتا ہے کہ پھر کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ پھر تلاوت بھی نہیں کر سکتا. پھر سوچتا ہے کاش وہ جب صحت تھی تو اس میں عبادت کرتا نا. ہم غور نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ اب سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں, اور کچھ کہتے ہیں کل کروں گا, اور اچانک موت آ جاتی ہے. تو خدارا یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ توبہ میں جلدی کرنا ہے. اللہ نے زندگی دی ہے, زندگی سے فائدہ اٹھائیں. صحت دی ہے, صحت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے مالداری دی ہے, مالداری سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اعضاء سلامت ہے نا. اب پوچھیں کئی ایسے بزرگ ہیں, ابھی رمضان آئے گا, ہم نے ایسے لوگ دیکھے رو رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمت ہوتی ہم بھی روزے رکھتے, ہم بھی کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ عبادت گزار تھے, ان کو عبادت یاد آ رہی ہے. اور آج میرے آپ کے پیر سلامت ہیں, پھر بھی کئی لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے, صحت ہے پھر بھی روزے نہیں رکھتے. تو اس بار ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم ان 3 مہینوں کو ایسی اپنی زندگی کی خوبصورت عادت بنائیں گے کہ باقی زندگی بھی نیکیوں میں گزاریں گے انشاءاللہ. اب سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کے کام میں کیسے جلدی کرتے تھے. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کی, اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سلام پھیرا نا, فوراً کھڑے ہوئے اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف تشریف لے گئے. تو یہ بالکل خلاف معمول تھا. نبی پاک نارملی ایسے نہیں فرماتے تھے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً کھڑے ہو جائیں اور اپنے گھر تشریف لے جائیں. تھوڑی دیر بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے, تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا یہ انداز تو پہلے کبھی نہیں تھا. تو فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا, پس مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں اسے رکھنا پسند نہ آیا, میں اسے لہٰذا صدقہ دینے کا حکم دے کر آیا. اللہ اکبر. 2 باتیں اس میں سے سیکھنے کو ملی کہ صحابہ کرام نبی پاک کے ایک ایک عمل کو کتنا غور سے دیکھتے تھے, کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام پہلے تو کبھی نہیں کیا تھا,
अचानक नबी पाक नमाज के बाद खड़े होकर चले गए। इसी तरह एक और जगह प्यारे आका मुस्कुराए तो सहाबा ने कहा हुजूर ऐसे मौके पर तो आप नहीं मुस्कुराते, मुस्कुराने की वजह क्या है? आप सोचे नबी पाक की एक एक अदा को कितना नोट करते थे सहाबा किराम, कितना नबी पाक से वालेहाना प्यार करते थे। अल्लाह सहाबा किराम की बजारात पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। ये उनकी मेहरबानी है कि आज हमें नबी पाक के सारे वाकयात मिल रहे हैं कि आका मुस्कुराते कहते थे कैसे थे, गुफ्तगू कैसे फरमाते थे, मुबारक चलना कैसा था, खाना कैसा था, लिबास कैसा था, ईच एंड एवरीथिंग सहाबा किराम देखते थे, नोट करते थे और हम तक ये सारी बातें पहुंची। सुभान अल्लाह। जब भी तो दिल से हम कहते हैं हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। लेकिन इस हदीस से एक और बात सीखने को क्या मिली कि नबी पाक नमाज पढ़ लेते, नमाज के बाद सुकून से तशरीफ फरमा रहते, बाद में जाकर अपने घर वालों को कह देते कि सदका दे दो। नहीं, नबी पाक ने नेकी में जल्दी फरमाई और ये हम सब के लिए सबक है। प्यारे आका तो सुभान अल्लाह उनके सदके हमें नीयतें मिलती हैं, मगर हमारी तरबियत क्या है कि नेकी का इरादा कर लिया, अब उस पर जल्दी करें। अब क्या कहते हैं यार कर लेंगे ना, हाँ ये हमारे मस्जिदों में भी बड़ा होता है। इमाम साहब ने कोई ऐलान किया, मस्जिद के लिए कोई चंदे की जरूरत है, कोई साहब खड़े हुए, नीयत भी लिखवा दी, अब बंदे को ढूंढते रहो। भाई वो किधर गया नियत करने वाला? कहा था पंखे लगा दूंगा, कूलर लगा दूंगा, मस्जिद के लिए चंदा दूंगा, बंदा ही नहीं मिलता। और मिलता है तो फिर वो जूते की सवारा होता है, बाद में आना, बाद में आना। नहीं, अगर आपने देखिए ये क्या हो रहा है, ये शैतान आपको डिले करवा रहा है, क्योंकि आपने नीयत कर ली है, आप सदका दे देंगे तो आपको अजर मिलना शुरू हो जाएगा। जब भी किसी नेकी की नीयत करें ना कि भाई ये करूंगा, बस कर गुजरे ताकि चेंज ना हो जाए दिल है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वॉशरूम में गए, वॉशरूम में जाते फिर बाहर आ गए, फरागत नहीं हुई, पहले ही बाहर आ गए और अपनी एक चादर एक गुलाम को अता फरमाई, फिर वॉशरूम में गए। तो लोगों ने कहा हजरत आप वॉशरूम से फारिग होकर सुकून से फिर चादर अता फरमा देते अगर आपने नीयत की थी किसी गुलाम को चादर देने की। फरमाया जब मैं जा रहा था ना मेरी नीयत हुई कि यार ये गुलाम है, मेरी चादर है, मैं इसको तोहफे में दूंगा, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं वॉशरूम में गया क्या पता मेरा दिमाग बदल जाए, दिल बदल जाए। तो मैंने कहा नहीं, देर नहीं करनी चाहिए, मैं पहले बाहर आया, ये नेकी की, उसके बाद अपने काम से गया। तो ये वो बातें हैं जो अल्लाह वालों से सीखनी है हमें हमारी। अच्छा, इसकी अगर ये बात गलत है तो खुद अपने आप से सवाल करें, ऐसी कितनी नीयतें होगी जो हमने की होंगी मगर अमल नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? जिस वक्त नीयत की थी आप पक्के थे, आप सच्चे थे, आपने वाकई कहा था कि जनाब मैं ये काम करूंगा, मैं तिलावत करूंगा, मैं इतने दुरूद पढ़ूंगा, मैं काफिले में जाऊंगा, मैं इज्तिमा में आऊंगा। जिस वक्त नॉर्मली हम नीयत करते हैं 80-90% हम पक्के होते हैं, मगर उसमें से 10% पर भी अमल नहीं हो रहा, किसी का शायद 15% पर भी अमल नहीं हो रहा। क्यों? हम उसको डिले करते हैं और शैतान कहता है बाद में कर लेंगे, बिल्कुल जाएंगे काफिले में। लेकिन इसमें लहू बाबुन मिन खैरिन, जिसके लिए भलाई का दरवाजा खोल दिया जाए, फलयंतज़िह, तो उसे चाहिए कि लपक कर उस भलाई के दरवाजे में दाखिल हो जाए। फ़इन्नहु ला यदरी मता युगलक़ु अलैहि, क्योंकि वो नहीं जानता कि ये दरवाजा उसके लिए कब बंद हो जाएगा। ये कमाल की बात है ना, हमें मौका मिलता है, चांस मिलता है। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि मुझे मिसाल के तौर पे कोई नेकी करने का मौका मिला, इसका मतलब अल्लाह ने मेरे लिए कोई भलाई का दरवाजा खोला है। लपक के दाखिल हो जाओ। हदीस पाक में क्या फरमाया? बस दाखिल हो जाओ इसमें। आपको लगता है इलाके में कोई मस्जिद बन रही है, कोई मदरसा बन रहा है, आपको लगता है थोड़े पैसे भी हैं और नीयत भी बन रही है कि यार इसमें हिस्सा मिला दूं। अभी दरवाजा खुला हुआ है तुम्हारे सामने, लपक कर दाखिल हो जाओ, देर मत करो, ये अल्लाह की राह में खर्च कर बैठो, अंदर दाखिल हो जाओ, फिर देखो ये बरकतें मिल जाएंगी। वरना हो सकता है ये भलाई का दरवाजा बंद हो जाए। कभी काफिले की नीयत हो रही है, कभी कुरान पढ़ने की नीयत हो रही है, कभी तहज्जुद इज्तिमा की नीयत हो रही है, कभी किसी गरीब की हेल्प करने की नीयत हो रही है, कभी किसी रिश्तेदार के साथ अच्छा करने का जहन बन रहा है। अरे बस नेकी का जहन बने ना। हदीस दोबारा सुन लो, यकीन करें मैंने भी आज पहली बार ये हदीस पढ़ी, ईमान ताजा हो गया। अल्फाज कैसे नबी पाक के, आका फरमाते हैं कि जिसके लिए भलाई का दरवाजा खोल दिया जाए तो उसे चाहिए कि लपक कर भलाई के उस दरवाजे में दाखिल हो जाए, क्योंकि वो नहीं जानता कि यह दरवाजा उसके लिए कब बंद कर दिया जाएगा। कई लोगों के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, मौके मिले थे। अब यहां मैं एक और पैराए में भी बात कर लेता हूं। चलें, दावत इस्लामी के कई जिम्मेदार भी मुझे सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, इस्लामी बहनें भी सुनेंगी। हमें बाज़ औक़ात मौका मिलता है कोई जिम्मेदारी का, हैं? आप दर्स के निगरान बन जाएं, आप काफिले की जिम्मेदारी ले लें, आप जरा ज़ेली निगरान बन जाएं, आप इलाके की फलां जिम्मेदारी ले लें, आप फलां शोबे के अंदर आ जाएं। ये सोच लिया करो। ये जो कहते हैं ना नहीं भाई जिम्मेदारी नहीं लेनी, काम नहीं करना, बाद में फिर अफसोस भी होता है कि यार मुझे तो मौका मिला था इतनी बड़ी नेकी करने का। ये भलाई का दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए, लपक के दाखिल हो जाओ,
ہے کیا پتا کتنی نیکیاں میرے لیے کتنے انبار نیکیوں کے وہاں موجود ہوں. اور واللہ دعوت اسلامی کا کام نصیب والے کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے دنیا میں کہیں شاید یہ موقع نہیں ہوگا کہ دعوت اسلامی میں جتنی نیکیاں ملٹیپلائی کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. یار ایک درس دیتے نہ جانے کتنے لوگ سنتے ہیں, ایک بیان کرے نہ جانے کوئی ایک نمازی بن گیا, ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. کتابیں, رسائل, مدنی چینل, سوشل میڈیا, کسی کو مدنی چینل دکھانے والا بنا دو, جب تک دیکھتا رہے گا آپ کی نیکیوں کا انبار, اور اس چینل کو دیکھ کر جو جو عمل کرے گا سب آپ کو ثواب ملے گا. اگر غور کرتے جائیں تو دعوت اسلامی کا کام کرنے کی برکت سے نیکیوں کا میٹر جاری ہو جاتا ہے. مگر کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جناب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں ذمہ داری نہیں لیتا, ذمہ داری لوں گا تو جواب دینا پڑے گا. یہ حدیث یاد رکھنا کہ نیکیوں کا بھلائی کا دروازہ کھولا جاتا ہے. آئے ہائے اللہ کرے آج کے بعد یہ ذہن بن جائے, حضرت عثمان غنی والا وہ ذہن بن جائے. انہوں نے تو سنا تھا نا کہ آقا نے کسی کو کہا ہے کنواں دے دو جنت میں کنواں لے لو. نبی پاک نے حضرت عثمان غنی کو نہیں کہا تھا, مگر آپ نے سنا, آپ پہنچ گئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. کہتے جو آفر حضور انہیں کی ہے کیا میرے لیے بھی ہے؟ اگر میں کنواں خرید کر وقف کر دوں مجھے بھی جنت میں کنواں ملے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان تمہیں بھی ملے گا. اللہ اکبر, قطعی جنتی ہیں. نبی پاک کی 2 صاحبزادیاں جن کے نکاح میں آئی ہو, جو ذوالنورین ہو, کتنی نیکیاں ہیں, مگر لپک کے بھلائی کے دروازے میں صحابہ داخل ہوتے تھے. کنواں خریدا, مسلمانوں کے لیے وقف کیا, اور نبی پاک سے جنت کا کنواں لے لیا. کاش میرا اور آپ کا ذہن بن جائے کہ جب نیکی کا موقع ملے سستی نہیں کرنی ہے, لپک لینا ہے. آج دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں, یار فلاں چانس آیا ہے, آئٹم پکڑ لو ریٹ بڑھ جائیں گے, بکنگ کروا لو پیسے مل جائیں گے, فلاں چیز ٹائم پہ خرید لو مہنگی ہو جائے گی. لوگ فصل اترنے کے بعد کوئی فصل لے کے رکھ لیتا ہے, بعد میں مہنگی ہوگی تو بیچوں گا. فلاں پلاٹ بک کر لو جناب اپارٹمنٹ, بعد میں مہنگا ہو جائے گا. کتنی ایسی آئٹمیں ہیں کہ جب اس کی بکنگ آتی ہے لوگ لائن لگا کے خریدتے ہیں. لپک کر دنیا کے لیے تو جاتے ہو. آج رجب کے پہلے شروع میں یہ نیت کر لو انشاءاللہ کہ اب نیکی کا کوئی بھی موقع ملے گا انشاءاللہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے, آگے بڑھ کے اسے حاصل کر لینا. اللہ کرے بس یہ ذہن میرا بھی بن جائے, یہ آپ کا بھی بن جائے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لو, اطمینان ہر چیز میں ہے. یہ شیطان ہے نا, وہ کہتا ہے یار آرام آرام سے, اتنی جلدی کیا ہے. اچھا وہ دنیا کے کاموں میں ہمیں جلدی کروا رہا ہوتا ہے, آخرت کے کام میں انتظار کروا رہا ہوتا ہے. جلدی کا کام شیطان کا ہے. سنو حدیث پاک, آقا فرماتے اطمینان ہر چیز میں ہے سوائے آخرت کے کام میں. آخرت کے کام میں جلدی کرنی ہے. ہاں اب میں آپ کو اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک واقعہ اور ایک حدیث سناتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر امیر اہل سنت کا مبارک ہو رجب کے لیے ایک بڑا پیارا مکتوب بھی آیا ہے, انشاءاللہ آپ کو مکتوب عطار بھی میں نے سنانا ہے انشاءاللہ. حدیث سنیے, بلکہ سوری بزرگان دین کا فرمان, بڑا کمال کا فرمان ہے. وہ فرماتے ہیں اگرچہ جلد بازی شیطانی عمل ہے لیکن 6 کاموں میں جلدی ضروری ہے. اب یہ 6 کام یاد کر لو. فرماتے نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے, شیطان کیا کہتا ہے, ارے پڑھ لیں گے نا ابھی تو ٹائم ہے نا. لوگ کچھ لوگ تو آخری منٹ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات قضا ہو جاتی ہے. نماز کا ٹائم ہو گیا فوراً پڑھ لیں, جماعت سے پڑھ لیں اور ادا کر لیں, ٹائم ضائع نہ کریں. دوسرا میت کو دفن کرنے میں جبکہ حاضر ہو, میت آ جائے اب کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے, جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرے. کچھ لوگ کئی دن تک میت کو رکھ رہے ہوتے ہیں, نہیں, بہتر یہ کہ جلدی تدفین کی جائے. تیسرا جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں جلدی کی جائے. چوتھا قرض کو بھی جلد ادا کیا جائے. پتہ چلا کسی سے پیسے لے لیے ہیں, وہ بیچارہ مانگ رہا ہے, کہہ رہا ہے بھائی جلدی کا کام شیطان کا, آرام سے دوں گا. نہیں بھائی, قرض ٹائم پہ دینا ہے, وقت سے پہلے تو اچھا ہے, جلدی کریں. اگر پیسے آ گئے تو لیٹ نہ کریں. پانچواں جب مہمان آ جائے تو اسے کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے. ہاں یہ بھی دیکھیں کیسا مسئلہ ہے, کسی کے گھر جاؤ باتیں ہی کیے جا رہے, کھانے نہیں دے رہے بھائی, تو ٹائم مہمان آ گیا اسے کھانا کھلاتے ہیں. مجھے وہ چٹکلا یاد آیا, ایک صاحب کسی کے گھر گئے تو وہ باتیں ہی کیے جا رہے, اس بیچارے کو بھوک لگی ہے, بلایا کھانے پہ تھا, اور طبیعت کیسی ہے, کیا حال ہے, لمبی چل رہی, بولا ابھی آئے گا کھانا, ابھی آئے, کھانا ہی نہیں آ رہا. تو بہت دیر ہو گئی. تو میزبان کہتے ہیں حضرت یہ بتائیں آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے. تو کہتا ہے مجھے کھانے کی خوشبو بڑی پسند ہے. ٹھیک ہے, وہ سمجھ گیا کہ یار یہ بیچارہ اتنی دیر سے بھوکا بیٹھا ہے, تو اب یہ مہمان آ جائے تو اس کو کھانے میں جلدی کرنی چاہیے. اور اسی طرح جب گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ, انتظار نہیں کہ جمعے کو توبہ کروں گا بعد میں اجتماع میں کروں گا, نہیں, فوراً توبہ کر لے, کیا پتا توبہ سے پہلے ہی مر جاؤں. تو 6 باتیں یاد رکھنی ہے. اور پریورٹی, جو میں نے بیان کے شروع میں بات کہی تھی نا, کہ اپنی زندگی کا جو مین مقصد ہے نا, اللہ کی رضا ہونا چاہیے.
آخرت کی بہترین تیاری ہونی چاہیے. دنیا ویسی بہترین ہو جائے گی. یہ لوگ آج کل کہتے ہیں نا او بھائی دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی دیکھنی چاہیے ہیں. اب جب دین کی طرف بندہ جاتا ہے اس کو یوں سمجھا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سا سوال کر لیتا ہوں, مجھے بتائیں دنیا کا مالک کون ہے؟ دنیا کا مالک کون ہے؟ آخرت کا مالک کون ہے؟ رحمان الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا کا بھی مالک ہے, آخرت کا بھی مالک ہے. ایک فارمولہ بتا دوں, اللہ کو راضی کر لو وہ دنیا بھی اچھی کر دے گا, آخرت بھی اچھی کر دے گا. سمپل از دیٹ. کچھ بھی نہیں اس پہ دنیا کو الگ دیکھیں, دین کو الگ دیکھیں, کچھ نہ کرو بھائی, اللہ کو راضی کرو. اب دنیا ایسی گزارو کہ رب راضی ہو جائے, اللہ آخرت بھی اچھی کر دے گا, روزی میں برکت بھی ڈال دے گا, کاروبار بھی اچھا کر دے گا, صحت بھی اچھی کر دے گا. ہم کہتے نہیں جب دنیا میں پڑھو تو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. نہیں, اللہ کو راضی کرنا مین ٹارگٹ, اللہ کے رسول کو راضی کرنا اپنا مین ٹارگٹ کر لو, آپ کی دنیا بھی وارے نیارے ہو جائیں گے, انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. تو پریورٹی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اب سنیے گا جو آخری واقعہ مجھے آپ کو سنانا ہے. کیا کمال کے لوگ تھے اور کیا پیاری سوچ تھی. پچھلی امتوں کا ایک واقعہ ہے. بنی اسرائیل میں 2 میاں بیوی تھے, دونوں بڑے نیک تھے اور بڑے عبادت گزار تھے. اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کے ذریعے ان کو پیغام بھیجا کہ تمہیں جوانی یا بڑھاپے میں مالداری عطا کی جائے گی, فیصلہ تم کر لو کہ جوانی میں پیسے چاہیے یا بڑھاپے میں چاہیے. کیسا کمال کی آفر تھی کہ مالدار تمہیں بنایا جائے گا, یا تو جوانی میں بننا ہے یا بڑھاپے میں بننا ہے. اب وہ بیوی بیوی کیسے کمال کے تھے. اب وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے. شوہر بولا جوانی میں تو چونکہ ہمارے اندر طاقت ہے, مالداری ابھی لے لیتے ہیں, کمانے کی فکر نہیں ہوگی تو زیادہ عبادت کریں گے. بیوی بولی نہیں, عبادت کی اصل عمر تو جوانی ہے, ہم پہلے خوب جوانی میں عبادت کر لیتے ہیں, بڑھاپے میں مالدار بن جاتے ہیں, کیونکہ بڑھاپے میں جو ہے نا عبادت اتنی ہو نہیں پائے گی. تو بڑھاپے میں کیا ہوگا کہ مال کمانے کی ہرس بھی نہیں ہوگی, زیادہ مال کی فکر بھی نہیں ہوگی, تو بڑھاپے میں بھی عبادت کر لیں گے, وہاں بھی عبادت کو ڈسٹرب نہیں کرے گا ہمارا مال. دونوں کی سوچ کیا تھی کہ پیسے نہیں چاہیے, عبادت کہیں ہماری ڈسٹرب نہ ہو جائے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں سوچ رہے کہ پیسے آئیں گے تو انجوائے کیسے کریں گے, خریدیں گے کیا. کہتے ہیں جوانی میں آ جائیں گے پیسے تو پیسے ہی سنبھالیں گے تو عبادت کب کریں گے. اور بڑھاپے میں شوہر کہتا ہے پیسے آئیں گے تو جناب پھر ہم جو ہے وہ بڑھاپے میں معاملے میں ڈسٹرب ہو جائیں گے. دونوں کی سوچ کیا تھی کہ نہیں عبادت پہلے. اللہ کے نبی پر وہی بھیجی گئی کہ تم نے ان کو جا کر بتاؤ تم نے مال پر عبادت کو ترجیح دی, تمہاری سوچ یہ تھی کہ مال کہیں عبادت کو ڈسٹرب نہ کر دے, تو اللہ کے کرم سے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہیں جوانی اور بڑھاپے دونوں میں مالداری عطا کی جاتی ہے. ہاں, کچھ لوگ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, دنیا انہیں بھگاتی ہے, اور کچھ دنیا کو ٹھوکر مار کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں, دنیا پیچھے آ کر ان کی خدمت کرتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے, وہ بھگاتی رہے گی آپ کو. کام سے فارغ ہی نہیں ہوتا بندہ, اس کی ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی, جس کو فکر ہی مال کمانے کی ہے. اور جو اللہ کو راضی کرنے جاتا, کہتے نا جس سے رب راضی اس سے سب راضی. تو اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی انشاءاللہ اطاعت کرنی ہے, عبادتیں کرنی ہے, بس آج سچی توبہ کرنی ہے گناہ سے. نیت کر لیں انشاءاللہ رجب شعبان رمضان یہ تینوں مہینے ہماری زندگی کے یادگار مہینے ہوں گے انشاءاللہ. کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ.